وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا أيها الناس لا إله إلا الله تفلحون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا نبي بعدي أو كما قال. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں کرتا پہن لو محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید. اللہ کریم کی رحمت سے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ میرے دوستوں خطبے میں تلاوت کی ہے. غور کرنا، اللہ کے قرآن کا 5واں پارہ ہے، سورہ نساء ہے. سورہ نساء کے اندر اللہ کریم نے میرے پاک پیغمبر اللہ واللہ امام الانبیاء پیغمبر، بدر الدجا پیغمبر، شمس الضحیٰ پیغمبر، منبع مہر و وفا پیغمبر، پوری کائنات کے سردار پیغمبر، اعلیٰ و بالا پیغمبر، ہمارے مرشد اعظم پیغمبر، کل کائنات کے پیغمبر، اولیاء اللہ کے پیغمبر، پوری کائنات کے پیغمبر، انبیاء علیہ السلام کے پیغمبر. میری مراد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بندہ کہہ رہا تھا اکاڑوی صاحب ذرا آواز صحیح بیان کرے، آواز صحیح ہونی چاہیے، بلند آواز سے بات ہو. میرے دوستوں غور کرنا، آمنہ کے لال امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، شان و مقام کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں اہل حدیثوں کا امام کوئی نہیں، اہل حدیثوں کا پیشوا کوئی نہیں، اہل حدیث کا اللہ واللہ اللہ پیر کوئی نہیں، مرشد کائنات کوئی نہیں. ایمان کے دعوے داروں ذرا توجہ فرمائیے، میں قربان جاؤں، اللہ کریم نے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوبصورت اعلان فرمایا. بڑا پیارا اعلان ہے, عظمت پیغمبر کا اعلان ہے, شان پیغمبر کا اعلان ہے, رسالت پیغمبر کا اعلان ہے. اللہ کریم نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون. اللہ پاک نے فرمایا فلا وربک, میرے محبوب پیغمبر اللہ اللہ, میں قسم اٹھا کے ایک فتویٰ لگانا چاہتا ہوں. کراچی کے روشن ضمیروں, فتویٰ لگانے سے پہلے اللہ کریم نے قسم اٹھا لی ہے. میرے دوستوں, قسم بندہ اس وقت اٹھاتا ہے جب کسی کو اعتماد میں لینا ہو, اس وقت قسم سے بات کرتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, مجھ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی. لیکن اس کے باوجود اللہ کریم نے قسم اٹھا کے فرمایا, اور یہ قسم بڑی پیاری ہے, میں قربان جاؤں فلا وربک. علماء کرام تشریف فرما ہے, بڑے بڑے شیوخ تشریف فرما ہے, اللہ اللہ مدرسین تشریف فرما ہے, اللہ اللہ. فلا وربک, یہ جو کا ہے, اس کا پہ ذرا غور کرنا. یہ کا بڑی عظمت والا ہے, یہ کا بڑی شان والا ہے, یہ کا بڑے مرتبے والا ہے. اللہ اللہ. اللہ پاک نے فرمایا محبوب پیغمبر, میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ اللہ, مجھے تیرے رب کی قسم, مجھے تیرے رب کی قسم. اللہ اللہ, اس میں عظمت پیغمبر ہے, شان پیغمبر ہے, شان رسالت ہے. فلا وربک, میرے محبوب پیغمبر, رب تو میں پوری کائنات کا ہوں, رب تو میں آسمان و زمین کا, رب تو میں مشرق و مغرب کا. میں نہیں کہتا, اللہ پاک کا قرآن ہے, ذرا قرآن دل لگا کے سنا کرو. خالق کے کائنات نے فرمایا رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہوں. رب المشرق والمغرب, میں مشرق و مغرب کا رب ہوں, میں جنوب و شمال کا رب ہوں. اللہ اللہ, میں رب الناس بھی ہوں, میں رب الانبیاء والمرسلین بھی ہوں. اللہ پاک نے فرمایا جب میں کہتا ہوں رب المشرق والمغرب, جب میں کہتا ہوں میں آسمان و زمین کا رب ہوں, اور لوگوں ذرا غور کرنا, جب میں یہ کہتا ہوں مانا یہ بنتا ہے اللہ کریم نے اپنی ربوبیت کے اندر زمین و آسمان کو پیش فرمایا, اپنی جناب دلیل کے طور پہ پیش کیا. میں وہ رب ہوں جس نے آسمان و زمین کو بنایا. لیکن جب اللہ پاک نے یہ فرمایا فلا وربک, میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم, مجھے تیرے رب کی قسم. معلوم ہوا اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کائنات والوں, میں آسمان کا بھی رب ہوں, میں زمین کا بھی رب ہوں, میں سورج کا بھی رب ہوں, میں پوری کائنات کا رب ہوں. مگر میرے دوستو یاد رکھنا, اللہ کریم نے فرمایا کائنات والوں میری ربوبیت کا انکار کیسے کرو گے. میں وہ رب ہوں جس رب کائنات نے اگر آسمان بنایا, زمین کو بنایا, کائنات کو بنایا, سورج کو بنایا, ستاروں کو بنایا, نباتات جمادات کو بنایا. او کائنات والوں مجھے پہچاننا چاہتے ہو, میں وہ رب ہوں جس رب کائنات نے محمد پاک کو بنایا, محمد کو بنایا. میرے دوستوں ذرا مل کے کہیے, جواب دیجئے, میرے محمد پاک کو کس نے بنایا؟ مل کے بولیے, کس نے بنایا؟ اللہ پاک نے بنایا. پہلے اللہ کی بات کیا کرو, پھر محمد کی بات کیا کرو, پہلے الہ کی بات کیا کرو, پھر رسول اللہ کی بات کیا کرو. یہ میں نہیں کہتا, اللہ پاک کا قرآن میری زبان میں آیا. اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا
آتیناک الکوثر۔ فرمایا اللہ پاک نے جو کچھ میرے پیغمبر کے پلے میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ عطا کرنے والا کون ہے؟ اور بیمار کی آواز کے برابر تو آپ کی آواز نکلنی چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا پیغمبر کے پلے میں جو کچھ نظر آ رہا ہے، اگر چہرہ مصطفیٰ نظر آیا بنانے والا اللہ ہے، جمال مصطفیٰ نظر آیا بنانے والا اللہ ہے، وجود پیغمبر نظر آیا بنانے والا اللہ ہے، زبان نبوت نظر آ رہی ہے بنانے والا اللہ ہے۔ اگر پیغمبر کے وجود پر پسینہ نظر آ رہا ہے، پسینہ عطا کرنے والا اللہ پاک ہے۔ مدینہ نظر آ رہا ہے، مدینہ عطا کرنے والا اللہ پاک ہے۔ یار صدیق نظر آ رہا ہے، عطا اللہ کرنے والا۔ ازواج نظر آ رہی ہیں، عطا اللہ کرنے والا۔ مولا کائنات نے فرمایا آتیناک الکوثر۔ کائنات والوں سب کچھ عطا کرنے والا کون ہے؟ پھر کہیے کون ہے؟ عطا اللہ کرنے والا۔ اس لیے لوگوں اگر پیغمبر کا چہرہ سب سے اعلیٰ ہے، اعلیٰ بنانے والا اللہ ہے، اگر جمال پیغمبر ہے عطا کرنے والا اللہ ہے، میرے دوستو ایک مسئلہ صاف ہو گیا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں ذاتی اور عطائی کی بحث کرتے ہیں۔ کراچی والوں مسئلہ یاد کرو، میرے پیغمبر کے سر پاک سے لے کر آپ کے قدموں پاک تک کا مطالعہ کرو، آپ کے پاؤں تک کا مطالعہ کرو۔ سارا وجود پیغمبر کے اندر جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ سب کچھ عطا کرنے والا اللہ پاک ہے، اور اللہ پاک اکیلا ہے۔ میرے دوستو جب عطا اللہ کرنے والا، ذاتی کا تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا، ذاتی کا جھگڑا ختم ہو گیا۔ اللہ 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 پاک نے اسی لیے فرمایا فلا وربی کا، میرے محبوب پیغمبر میں قسم اٹھا کے ایک فتویٰ لگانا چاہتا ہوں۔ کیا لگانا؟ بولو فتویٰ۔ لوگ کہتے ہیں اللہ پاک تو کسی کو کچھ نہیں کہتا، وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ میں انکار نہیں کرتا، پورا ہفتہ مجھے گزر چکا ہے، میں قرآنی آیات کے اندر اللہ پاک کی اس صفت کو مطالعے میں لا رہا ہوں، تلاش کر رہا ہوں۔ جہاں جہاں اللہ پاک نے فرمایا اللہ غفور حلیم ہے، غفور بھی ہے حلیم بھی ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ پاک بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا میں فتویٰ لگا رہا ہوں۔ کائنات والوں اللہ کا فتویٰ غور سے سنو۔ کیا فتویٰ ہے؟ اس فتوے کو سمجھو، جب سمجھو گے تو مقام محمد نظر آئے گا، جب سمجھو گے شان پیغمبر نظر آئے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہو سکتا ہی نہیں۔ لا یؤمنون، کوئی بندہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں۔ یا اللہ لوگ تو بیٹھے کراچی کے اندر بنس روڈ کی جامع مسجد کے اندر، غربا اہل حدیث کا مجمع ہے، اہل ایمان کا مجمع ہے۔ یا اللہ تو کہتا ہے، یا اللہ تیرا اعلان ہے کوئی بندہ مومن ہو سکتا ہی نہیں۔ یا اللہ کیوں نہیں؟ ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے وجود پہ جبہ موجود ہے، پھر بھی ہم ایمان والے نہیں۔ فرمایا بالکل نہیں۔ اللہ اللہ کریم نے فرمایا لاکھ کلمہ پڑھو مومن کہلانے کے حقدار نہیں، لاکھ وظیفے پڑھو ایمان کہلانے کے حقدار نہیں، لاکھ مرتبہ حج عمرہ کرو لیکن تم مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں۔ یا اللہ کیوں نہیں؟ کب ہم مسلمان ہوں گے؟ کب ہم ایمان والے ہوں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا حتی
یحکموکا فیما شجر بینہم، جب تک تم میرے پیغمبر کی بات نہیں مانو گے تب تک تم مومن کہلانے کے حقدار۔ پیغمبر کی بات ماننا یہ ضروری ہے، پیغمبر کی عظمت کو ماننا یہ ضروری ہے، پیغمبر کی بات کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ جب تک آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرو گے تمہارا ایمان نامکمل ہے، تم ناکام ہو، تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے تم مومن بن جاؤ، مومن بننے کے لیے ضروری ہے میرے پاک پیغمبر محمد کے تابعدار بن جاؤ، پیروکار بن جاؤ۔ اللہ پاک کا قرآن ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں قرآن کریم سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، دوسری آیت مبارکہ عظمت پیغمبر کے حوالے سے اللہ پاک نے فرمایا، غور کرنا غور کرنا، اللہ پاک نے فرمایا من یطع الرسول، توجہ میری طرف، من یطع الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ من یطع الرسول، جس نے رسول کی بات کو مانا اس نے اللہ کی بات کو مانا۔ من یطع الرسول، جو پیغمبر کائنات کا تابعدار بن گیا گویا اللہ کریم کا تابعدار بنا۔ من یطع الرسول یہ مقام پیغمبر ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ میرے دوستو سارا قرآن پڑھتے جاؤ، ساری کائنات کا مطالعہ کرتے جاؤ، میرے پاک پیغمبر کے مقابلے میں کوئی ایسا ولی آپ کو نہیں ملے گا، کوئی ایسا خطیب نہیں ملے گا جس کے بارے میں اللہ کریم نے یہ اعلان کیا ہو اس کی بات ماننا، اللہ کی بات ماننا ہے، اس کی پیروی کرنا اللہ کریم کی پیروی ہے، اس کو راضی کرنا اللہ کی رضا ہے۔ جب پوری کائنات میں کوئی بندہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، اگر نظر آئے گا آمنہ کے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے گئے۔ اللہ کریم نے اس لیے فرمایا من یطع الرسول، یہ قرآن کریم کی دوسری آیت ہے عظمت پیغمبر کے حوالے سے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اور اللہ کریم کے قرآن کریم کی تیسری آیت مبارکہ توجہ کرنا، اکاڑوی آیا پنجاب سے، اللہ کی رحمت توفیق سے میں قرآن پڑھوں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا۔ میرا ایمان ہے جس مجلس میں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کا کرم ہو جاتا ہے، اللہ کا فضل ہو جاتا ہے، مجلس میں نکھار آ جاتا ہے، قرار آ جاتا ہے، سکون کی لہر آ جاتی ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ اس لیے عظمت پیغمبر کے حوالے سے دوسری آیت مبارکہ توجہ میری طرف رکھنا، ادھر ادھر مت دیکھو، کراچی کے روشن ضمیروں میری طرف دیکھنا۔ میں اپنی بات نہیں کرنا چاہتا، جس طرح میرے سے پہلے مولانا قاری خلیل الرحمان جوید حافظ اللہ آپ نے قرآن کریم کی روشنی میں مسئلہ توحید بیان کیا، علماء نے بیان کیا، میں طالب علم بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیغمبر کا شان ہے، پیغمبر کا مقام ہے، پیغمبر کا مرتبہ ہے، پیغمبر کا وقار ہے۔ تیسری آیت مبارکہ اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر، میرے حبیب پیغمبر اعلان کر دو۔ یا اللہ کون سا اعلان ہے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جس طرح قرآن بلند ہے اپنی آواز کو بھی بلند فرما لو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی
युहब्बिबकुम अल्लाह। फरमाया महबूब ऐलान कर दो, जो बंदा अल्लाह का बनना चाहता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहता है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो बंदा अल्लाह पाक का मुकर्रब बनना चाहता है, बरगुज़ीदा बनना चाहता है, फरमाया तुहिब्बून अल्लाह, जो अल्लाह पाक का बंदा बनना चाहता है, अल्लाह का प्यारा बनना चाहता है, अल्लाह का लाडला बनना चाहता है, फरमाया अल्लाह पाक ने कायनात वालों, अगर कोई बंदा अल्लाह करीम का मुकर्रब बनना चाहता है, उसका एक ही तरीका है, उसका एक ही अंदाज है। या अल्लाह कौन सा अंदाज है? हाथों के अंदर अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाथों के अंदर कड़े हासिल कर लिए जाएं, कड़े पहन लिए जाएं। फरमाया नहीं नहीं, या अल्लाह सबज चोले पहन लिए जाएं। फरमाया नहीं, या अल्लाह कब्र पे मुजावर बन जाए तब तेरा कुर्ब मिलेगा। अल्लाह करीम ने फरमाया ऐसे कुर्ब नहीं मिलेगा, कड़े पहनने से नहीं मिलेगा, सबज चोला पहनने से नहीं मिलेगा, कब्र का मुजावर बनने से नहीं मिलेगा। या अल्लाह कायनात के ईमान वाले पूछना चाहते हैं, या अल्लाह तेरा कुर्ब कैसे मिलेगा? आवाज आती है, ओ मेरे बंदो मेरा कुरान पढ़ो, मिल के बोलो मेरा कुरान पढ़ो। कुरान पंजाबी वाले भी लोग बैठे हैं, नाराज ना होना, परेशान ना होना। उलमा से मैं एडवांस माजरत चाहता हूँ, पंजाबी वाले हबाब भी बैठे हैं, बहुत सारों ने कहा हमारा भी हिस्सा डालना चाहिए, हमें भी जनाब सुनाना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, मेरे दोस्तों गौर करना, या अल्लाह तेरा कुर्ब कैसे मिलेगा? आवाज आती है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। जो बंदा मोहम्मद पाक का बन जाएगा वो बंदा अल्लाह का बन जाएगा। जो पैगंबर का ताबेदार बन जाएगा वो अल्लाह का मुकर्रब बन जाएगा। जो पैगंबर की इत्तिबा करेगा वो अल्लाह का लाडला बन जाएगा। फत्तबिऊनी, मेरे महबूब की इत्तिबा करो। बोलिए जरा मेरे महबूब की जो करते हो, जरा मिल के बोलो मेरे पैगंबर की इत्तिबा करो, इत्तिबा करो, मेरे पैगंबर की पैरवी करो, मेरे पैगंबर के फरमा बरदार बन जाओ, ताबेदार बन जाओ। फत्तबिऊनी, तो जो कीजिए आमना के लाल की अजमत बयान करना चाहता हूँ। फत्तबिऊनी, अगर नमाज पढ़ना चाहते हो, सल्लू कमा रही तुमूनी उसल्ली, मोहम्मदी नमाज पढ़ो। वुजू करना चाहते हो, मोहम्मदी वुजू फरमाओ। अल्लाह अल्लाह, लेन देन का अंदाज इख्तियार करना चाहते हो, मोहम्मद पाक वाला अपना लो। फत्तबिऊनी, महबूब की इत्तिबा करना तुम्हारा काम है। युहब्बिबकुमुल्लाह, तुझे अपना बना लेना मैं अल्लाह करीम का काम होगा। या अल्लाह कोई दलील बयान करो, ये मेरा एक अंदाज है। या अल्लाह कोई दलील भी होनी चाहिए जो कराची के रोशन ज़मीरों को सुना दी जाए। तेरे पैगंबर के ताबेदार बने, हमें क्या मिलेगा? कुर्ब मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? रजा मिलेगी। हमें क्या मिलेगा? जन्नत का दाखिला मिलेगा। या अल्लाह दलील क्या है? आवाज आती है कुरान करीम का एक और मकाम पढ़ो, वमन युतिल्लाह, तवज्जो करना, तवज्जो, वमन युतिल्लाह वर्रसूला इकमल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन्नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाኢ वस्सालिहीना वहसुना उलाइका रफ़ीक़ा। एक बार
اللہ 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 اللہ. قرآن پڑھا جا رہا ہے, قرآن پہ غور کرو, قرآن سے جڑ جاؤ, قرآن کی محبت پیدا کرو. پھر پنجابی اندر ترجمہ ہو جائے, کیوں بھی ہو جائے. اور اے قرآن اور نورانی شیشہ, اے قرآن اور نورانی شیشہ, تے جیڑا رب دی راہ دکھلاوے, جو کوئی اس تے ہے عمل کماوے, او سدھائی جنت جنا جانا ہے او بولے او سدھائی جنت جاوے. پیغمبر کے تابعدار بن جاؤ. میرے دوستو غور کرنا, اب میں آپ حضرات کو تھوڑا سا حاضر کرنا چاہتا ہوں, میں تھوڑا سا آپ کے دل و دماغ کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں. پوری توجہ کیجئے. اکاڑوی کہنا چاہتا ہے, ناچیز طالب علم اعلان کرنا چاہتا ہے, کراچی کے روشن ضمیروں کہنے والے کہتے ہیں اہل حدیث پیغمبر کو نہیں مانتے, پیغمبر کو نہیں مانتے, اہل حدیث کا کوئی امام نہیں ہے. یہ میرا امام ہے, یہ آپ کا امام ہے, یہ میرا تمہارا صرف امام نہیں ہے, میرا امام اعظم ہے, جو ہندوستانیوں کا امام ہے, جو بلوچیوں کا امام ہے, جو پوری کائنات کا امام ہے. آنکھیں کھول کے دیکھو, میرا پیغمبر وہ پیغمبر ہے جو شب معراج کی رات 1.25 لاکھ نبیوں کا بھی امام بن گیا. یہ میرا پیغمبر ہے جو نبیوں کا امام ہے. بولیے ذرا, جو نبیوں کا. آہستہ بولتے ہو, لگتا ہے کوئی مسئلہ گڑبڑ ہو رہا ہے. میرا پیغمبر جو نبیوں کا بھی امام ہے, جو مانتا ہے پوری جرت کے ساتھ, پوری دلیری کے ساتھ, پوری ہمت کے ساتھ, پوری ایمانی قوت کے ساتھ, ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے میرا پیغمبر صرف میرا نہیں, وہ پیغمبر ہے جو پوری کائنات کا امام ہے. مل کے بولو میرا پیغمبر کل نبیوں کا بھی. زور سے بولو کل نبیوں کا بھی. مقابلہ کرو, آؤ میدان کھلا ہے, تشریف لائیے, میرا امام ہے, میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. مقابلے کے اندر کوئی امام لاؤ, کوفی ہے لے کے آؤ, بغدادی ہے لے کے آؤ, امام پیش کرو. مگر میرا دعویٰ ہے کائنات والا, مقابلے کے لیے کوئی پیش کرو, پوری کائنات مل کے آ جائے. میرے محمد کی عظمت کے اندر کوئی دوسرا امام آئے گا؟ بولو دوسرا امام آئے گا؟ اگر آپ کی توجہ ہے تو میں اگلا جملہ کہتا ہوں. ہے توجہ؟ توجہ ہے؟ ایک بار مل کے اللہ کا نام بلند کرو. ایک بار پھر کوئی بندہ نعرہ لگائے, نعرہ تکبیر. ٹھہریے ٹھہریے ٹھہریے, اس طرح نہیں. کراچی والوں ذرا ہوشیار ہو جاؤ, بیدار ہو جاؤ, حاضر دماغ ہو جاؤ. بیمار بندہ آپ کے سامنے بیٹھ کر پوری ایمانی قوت کے ساتھ اللہ کی توفیق سے بات کر رہا ہے, لیکن آپ صحت مند ہے, جوان ہے, ماشاءاللہ طاقتور ہے, پھر بھی آپ کا جواب بڑا ڈھیلا ڈھیلا ہے. نانا میرے بھائی, جو صحیح ایماندار ہے, جو صحیح عبادت گزار ہے, رب کا تابعدار ہے, محمد پاک کا, اسے نعرہ لگانا چاہیے. ہر نعرہ لگانے والا کھڑے ہو کے جواب دیے نعرہ تکبیر. کھڑے ہو جائیے, کھڑے ہو جائیے. جو اللہ کو ایک مانتا ہے وہ کہیے نعرہ تکبیر. ہمارا امام کون؟ محمد پاک ہے. جو مانتا ہے بیٹھ جائے, بیٹھ جائے, بیٹھ جائے. یہ تو تھوڑا سا آپ کو
ہمت دلانی تھی اور کوئی مقصد نہیں تھا. اگر غلطی ہے تو ایڈوانس معذرت ہے, اگر ہمت ٹھیک ہے میں تو چاہتا تھا سستی دور ہو جائے. 16 گھنٹے کا طویل سفر میں نے کیا ہے الحمدللہ. کہیے الحمدللہ. اچھا اتنا عرصہ مجھے ہو گیا جب میں نے سلسلہ دعوت و تبلیغ کا شروع کیا تھا. 1988 کا دور تھا جب میں نے آغاز کیا تھا. آج وقت کافی گزر چکا ہے. اللہ کا نظام ہے. بیماری بھی سامنے ہے لیکن میں بیماری سمجھتا نہیں. اللہ کا کرم ہے, اللہ کا فضل ہے. لیکن میرے دوست احباب اب بھی میرا امتحان لینے سے ذرا ہچکچاہٹ نہیں کرتے, اب بھی امتحان لیتے ہیں. امتحان یہی ہے نا, آج ہو جس طرح آنا چاہتے ہو. میں الحمدللہ حاضر ہوں. اور جماعت غربا میں تو آپ کو سلام کرتا ہوں. اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں علم و عمل میں خیر و برکت فرمائے. آپ حضرت الامام صاحب کے ساتھ چلنے والے ہیں اور آپ وہ ہیں جو اللہ کی رحمت سے کتاب و سنت کی بات کو میرے دوستوں دل سے لگانے والے ہیں, سینے سے لگانے والے ہیں. اللہ امام صاحب کی زندگی میں برکت فرمائے. اللہ صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے. ایک بات کہنے لگا ہوں, ذرا ہوشیار ہو جاؤ, بیدار ہو جاؤ, حاضر دماغ ہو جاؤ. دوڑنے کی کوشش مت کرو, آرام سے بیٹھ جاؤ جس طرح میں بیٹھا ہوں. آرام سے بیٹھے ہو نا بھائی, تھکاوٹ تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ ماشاءاللہ حاضر ہو جاؤ. ایک بار کہیے سبحان اللہ. اللہ کا ذکر ہے, اللہ کا ذکر. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, الحمدللہ. میں آرام سے کہتا ہوں, توجہ, آرام سے کہتا ہوں, آرام سے کہتا ہوں. کوئی میرا دوست بیٹھا ہے میرا جملہ نوٹ فرمائے, ڈائری پہ لکھے, دل و دماغ پہ لکھے. اللہ اللہ دل و دماغ پہ نوٹ کرے. میرا امام ہے, بولیے میرا. ادھر والے تم نہیں بولتے میرا, ادھر والا تم بھی بولو ہمارا امام ہے. کیسا امام ہے؟ توجہ کیجئے. کوئی ماں کا لال ایسا امام پیش کر کے دکھائے. کوئی بندہ کراچی کے چوک میں کھڑے ہو کے کہے, کوئی بندہ کہے فلاں امام ہے, جو نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں, جو فلاں کو امام نہیں مانے گا وہ کافر ہے. کوئی مائی کا لال یہ دعویٰ نہیں کر سکتا, نہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں, نہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں. اہل حدیث کا امام کیسا امام ہے؟ کوئی ماں کا لال کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کر کے تو دیکھے کہ میں امام اعظم محمد کو نہیں مانتا. ہم فتویٰ بیان کریں گے, اسلام سے تعلق نہیں ہے, یہ میرا امام ہے. زور سے بولیے یہ, بلند آواز سے بولیے یہ ہمارا امام ہے, یہ تمہارا امام ہے, انبیاء کا امام ہے, اولیاء کا امام ہے. ہمیں یہ امام مبارک ہو, تمہیں وہ امام مبارک ہو جنہیں کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. میرا امام ہے جس امام اعظم کو بندے تو بندے ٹھہرے, بندے تو بندے رہے. میں نے حدیث کا مطالعہ کیا, میرے امام اعظم کو تو اود پہاڑ نے بھی تسلیم کر لیا. میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, توجہ, بات ادھر ادھر نہ چلی جائے. ایک اور آیت پڑھنا چاہتا ہوں, توجہ ہے, قرآن پڑھوں. ایک اور آیت مبارکہ, اجازت ہے نا بھائی؟ ایک اور آیت مبارکہ عظمت پیغمبر کے حوالے سے غور کرنا, غور کرنا. ادھر والو پوری توجہ فرماؤ. ان الذین, توجہ کرنا, یہ قرآن ہے, آمنہ کے لال کا مقام ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ.
قرآن ہے قرآن، قرآن اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ ان الذین یبایعونک، وہ لوگ بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں جن لوگوں نے آمنہ کے لال کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اللہ کریم نے فرمایا یبایعونک، پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے والے، یاد رکھنا یہ کوئی عام لوگ نہیں، عام امام کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھنے والے، یا اللہ کس امام کے ہاتھ پہ رکھنے والے؟ اللہ کریم نے فرمایا یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرا امام وہ امام ہے جس کی بیعت کرنا اللہ کی بیعت ہے۔ مل کے بولو، جس کی بیعت کرنا اللہ کی بیعت ہے، جس پہ ہاتھ رکھنا اللہ پہ ہاتھ رکھنا۔ یبایعونک، یہ میرا امام ہے۔ توجہ کیجئے، ایک اور آیت مبارکہ غور کرنا، قرآن ہے، میں قربان جاؤں، قرآن پڑھتے جاؤ، آمنہ کے لال کا شان سمجھتے جاؤ قرآن کی روشنی میں۔ فرمایا اللہ کریم نے، آیت مبارکہ ہے، فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمن اذا قضى اللہ ورسولہ امرا۔ اللہ کریم نے فرمایا کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے اللہ کے پیغمبر کی بات آ جائے وہ جناب سر خم نہ کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ وہ انکار کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ چوں چرا کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور لوگوں یہ میرا امام ہے، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا۔ اللہ پاک کا قرآن ہے، میں قربان جاؤں۔ ایک اور آیت مبارکہ، سبحان اللہ، نہ قرآن ختم ہوگا نہ انشاءاللہ بیان ختم ہوگا، لیکن فکر نہ کرو، گھبرانے کی کوشش نہ کرو، تو سمجھو گے یار یہ تو بات چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی عظمت کا مسئلہ ہے، اس لیے اکاڑوی بیان کرتا چلا جا رہا ہے۔ غور کرنا، ایک اور آیت مبارکہ میرا دل چاہتا ہے پہلے سبھی کو بیدار کر لو۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، مل کے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ پاک کا ذکر ہو گیا، سب لوگ بیدار ہو گئے۔ بڑی پیاری آیت ہے، فرمایا وَلَا سَوْفَ، توجہ، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب پیغمبر میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں تجھے اتنا عطا کر دوں گا تو راضی ہو جائے گا۔ سمجھو ذرا، قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے 2-4 منٹ اور دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، میں نے قرآن پڑھا، آدم پیغمبر کا مطالعہ کیا، آدم علیہ السلام رو رہے ہیں، ساتھ قرآن پاک کی آیت ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، پڑھتے جا رہے ہیں، ساتھ روتے جا رہے ہیں۔ آدم نبی رو رہے ہیں، کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ کس لیے؟ اللہ، وہ بولتے نہیں ہو، اللہ راضی ہو جائے۔ آدم پیغمبر چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، مل کے بولیے اللہ۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کر رہے ہیں، کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ کون راضی ہو جائے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ابراہیم پیغمبر علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں، کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ کلیم چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے انبیاء کو دیکھا، ہر پیغمبر چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے۔ نمازیوں کو دیکھا، نمازی نماز پڑھتے ہیں، چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے۔ غازی چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، نمازی چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے۔ توجہ،
نمازی چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، قاری چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، عالم چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے قرآن پڑھا، یا اللہ سارا جگ چاہتا ہے رب راضی ہو جائے، مولا تو بھی بتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں کیا بتاؤں، قرآن پڑھ لو۔ والا سوفا یوتی کا ربوں کا فترضا، میں چاہتا ہوں میرا محمد راضی ہو جائے، محمد راضی ہو جائے۔ یہی وجہ ہے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، بات غلط نہ ہو جائے، ذمہ دار لوگوں کا سٹیج ہے تو جو کرنا، میرے پیغمبر اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ روتے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جلدی جاؤ۔ یا اللہ کدھر جاؤں؟ فرمایا میرے محبوب پیغمبر محمد کی طرف جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ پیغمبر کے پاس جا کے کیا کہوں؟ اللہ پاک نے فرمایا جبریل امین جاؤ میرے محمد کے پاس جاؤ، جا کے سوال کرو، اے محمد، پھر سو گئے ہو، اے محمد۔ میں تو خود بھی ہمت سے بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بھی ہمت میں لانا چاہتا ہوں۔ اے میرے محمد، کدھر جا رہے ہو بھائی؟ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، کوئی بندہ اٹھنے کی کوشش مت کرے، آرام سے بیٹھو۔ سرکار کا ذکر ہو رہا ہے، آمنہ کے لال کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل امین، ہاں رب جلیل فرمایا جلدی جاؤ میرے مصطفیٰ کی طرف جاؤ، جا کے نبی پاک کو کہہ دو اے میرے محمد، کیوں روتے ہو، کیوں روتے ہو، کیا وجہ ہے، کیا غم ستارہ ہے، کیا پریشانی ہے، اللہ اللہ کیا ماجرا ہے؟ میرے محبوب نے روتے ہوئے عرض کیا، اللہ پاک کے پیغمبر نے فرمایا، تیرے پیغمبر نے فرمایا، میرے پیغمبر نے فرمایا، 1.25 لاکھ نبیوں کے پیغمبر نے فرمایا۔ پیغمبر نے کہا اے میرے اللہ اس لیے رو رہا ہوں، اللہم میرے اللہ مجھے امتیوں کا فکر ہے، مجھے اپنی امت کا فکر ہے۔ زور سے بولو، مجھے بلند آواز سے بولو، مجھے امت کا فکر ہے۔ کون سی امت؟ جنہوں نے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دیا، جنہوں نے پیغمبر کی سنت کو بھلا دیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اے میرے اللہ مجھے امت ستا رہی ہے، میں امت کو یاد کر رہا ہوں، میری امت یاد آ رہی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل امین میرے محمد پاک کو فرما دو۔ یا اللہ کیا فرماؤں؟ میں حدیث کے جملے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کوئی بندہ خاموش نہ رہے۔ آمنہ کے لال کو اللہ کریم کے حکم سے جبریل امین نے خبر دی۔ اللہ پاک فرما رہے اے محمد، سوئے ہوئے نہیں بولتے محمد، او پیارا اور لوگوں راج کے پیارا تے سہنیاں زلفاں والا۔ میرے پیغمبر کو اللہ پاک نے فرمایا جبریل امین کے ذریعے خبر آ گئی، محبوب نبی آنسو صاف کر لیجئے، فکر نہ کیجئے، آپ امت کے بارے میں پریشان ہیں۔ میں اللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ یا اللہ کون سا وعدہ ہے؟ حدیث کے جملے ہیں، میرے برادر مکرم مولانا صہیب صاحب سے پوچھ لینا، ماشاءاللہ مدرس بھی ہیں، اللہ پاک کی رحمت سے عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب پیغمبر آنسو صاف کر لیجئے، فکر مت کیجئے، میں اللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ کون سا وعدہ؟ سنرزی کا فی امت کا۔ محبوب فکر مت کیجئے، جب قیامت کا دن آئے گا میں اللہ تجھے راضی کر دوں گا۔
سنرزیکا فی امتکا، اسی لیے تو قرآن کی آیت میں نے پیش کی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب آخری آیت مبارکہ، کیا میں نے کہا ہے؟ اب آخری آیت مبارکہ، پریشان تو نہیں بیٹھے ہو؟ پکی بات ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حاضر ہو جاؤ۔ وہ بات ہے نا، گجرانوالہ کے اندر بڑا عرصہ ہوا، گجرانوالہ کے اندر ایک مقرر تقریر کر رہے تھے، توجہ کیجئے، ایک مقرر تقریر کر رہے تھے۔ میری عادت نہیں ہے ایسی باتیں کرنا چٹکلے کے طور پہ، یہ نامناسب ہے، انداز بھی نہیں ہے میرا، اللہ کی رحمت سے وقت بھی نہیں ہے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں، بات چونکہ سچی ہے اور سبق والی ہے اس لیے پیش کرتا ہوں۔ ایک مقرر تقریر کر رہے تھے، ماہ رمضان کا مہینہ تھا۔ کون سا مہینہ؟ رمضان کا مہینہ، مولانا رمضان کا مہینہ تھا۔ وہ مولانا تقریر کرتے کرتے کہنے لگے آج توبہ کر لو۔ کیا کر لو؟ بولو کیا کر لو؟ میں بھی پیغام دیتا ہوں، انتشار پھیلانے سے توبہ کر لو، ملک پاکستان کا امن خراب کرنے سے توبہ کرو۔ مولانا نے توبہ کی تقریر کی، کہا توبہ کر لو، آج توبہ کر لو۔ جھوٹ بولنے سے، لوگوں نے کہا توبہ، توجہ، جھوٹ بولنے سے توبہ، غیبت کرنے سے توبہ، شرک کرنے سے توبہ۔ مولانا نے جب اگلی بات کی، تیزی کے اندر خطیبانہ رنگ میں بات کرتے کرتے مولانا جلال میں کہا اور گجرانوالیہ، نماز پڑھنے سے سبیرے کا توبہ، یہ کام نہ ہو کراچی والوں کا، توبہ نہیں ایسی کرنی چاہیے۔ میں جو کہتا ہوں حضرات، آپ پریشان تو نہیں ہیں؟ ماشاءاللہ۔ میں آخری بات کرتا ہوں، میرے پاک پیغمبر جناب محمد، میرا زور لگ جائے کچھ تو اپنا بھی لگاؤ، میرا زور نہ لگے آپ کا بھی زور لگے۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری آیت مبارکہ بڑی کمال کی آیت مبارکہ ہے، اور بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرا امام ہے، یہ میرا آمنہ کا لال ہے، یہ مرشد کائنات ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا او میرے پیغمبر، او میرے محبوب پیغمبر، میں آپ کی خوبیوں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ یا اللہ کیسے فرمایا، یا ایوہ النبی ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ایک اور آیت مبارکہ آپ کی محبت کے اندر اللہ پاک کی رحمت سے پیش کرتا ہوں، نعرہ رہ جائے کوئی بات نہیں، قرآن کی آیت نہیں رہنی چاہیے۔ میرا پیغمبر ہے، مل کے بولو میرا، اور جن کا ہے ذرا ہمت سے بولیے میرا پیغمبر ہے، اعلیٰ پیغمبر ہے۔ کون سا پیغمبر؟ جب قیامت کا دن آئے گا، کون سا دن؟ قیامت کا دن آئے گا، میرا پیغمبر اعلیٰ نظر آئے گا، افضل نظر آئے گا۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، عظمت کا تاج پہن کے نظر آئے گا میرا پیغمبر۔ یہ وہ پیغمبر ہے جب کسی کا سکہ نہیں چلے گا، اگر سکہ چلے گا آمنہ کے لال جناب محمد کا چلے گا۔ میں نہیں کہتا، حدیث ہے، حدیث پاک میں موجود ہے، عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام قیامت کے دن اعلان کرے گے، اور کائنات والوں، ادھر جانے والوں ادھر مت جاؤ، ادھر جانے والوں ادھر مت جاؤ، آگے جانے والوں آگے مت جاؤ، پیچھے جانے والوں پیچھے مت جاؤ۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں۔ آج کوئی کہتا ہے کوفے چلے جاؤ،
جاؤ، وہاں بھی کہتے ہیں مت جاؤ، بغداد جاؤ، بغداد کی بات نہ کرو، کوفے کی بات نہ کرو، ایران کی بات نہ کرو، لبنان کی بات نہ کرو، کس کی بات کرو؟ عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام فرمائے گئے ادھر ادھر جانے والوں، میں محمد کے بارے میں عیسیٰ پیغمبر اعلان کرتا ہوں، یہ اعلان میرے نبی کی عظمت کی دلیل ہے، یہ اعلان شان پیغمبر کی دلیل ہے۔ عیسیٰ نبی فرمائے گئے اذهبوا الی محمد، اور قرآن پاک اس لیے کہتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ہے شان جو احمد پیارے دا، توجہ گل مکن لگی ہے شان جو احمد پیارے دا، او نہیں شان ہوئے عالم سارے دا، انہوں دو جگ دی سرداری ہے، انہوں دو جگ دی سرداری ہے، او دا حکم ہمیشہ جاری ہے، او دے شان دا جو انکاری ہے، او منہ کالا اس بے ایمان دا ہے، اے شان جو احمد پیارے دا، اے میرا پیغمبر ہے، اس پیغمبر کے بارے میں نے قرآن پڑھا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔